أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام موارد جن کا تو نے قرآن مجید میں یا جن کا تیرے نبی یا تیرے اہل بیت نے تقوی کے حصول کے کاموں کا ذکر کیا ہے، ان سب کاموں کو انجام دینے اور بے احسن انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. انہی کاموں میں سے ایک کام کہ جو انسان کو اللہ کے خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی طرف خشوع اور خضوع کی طرف راغب کرتا ہے، وہ یاد موت یا اپنی آخرت یا موت کی یاد ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جس طرح دوسری مخلوقات کی خلقت کا ذکر کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو مبارک قرار دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ تبارک اللہ بیدہ الملک. مبارک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ملک یعنی تمام کائنات جس کے ہاتھ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور تمام چیزوں پر قادر ہے. اس کے بعد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے کہ جس نے خلق کیا. یعنی موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حیات کی نہ ہونے کو موت کہا جائے، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو خلق کیا ہے اور زندگی کو خلق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، تاکہ وہ تمہیں پرکھ سکے، تمہیں ٹیسٹ کر سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور محکم اور پائیدار ہے. یہ آیت کریمہ سورہ ملک کی وہ آیات ہیں جن کو ہم اکثر مختلف مواقع پہ شب قدر کے اندر اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں. بعض دفعہ حل مشکلات کے لیے لوگ یہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے سورہ ملک کی، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. یہ تلاوتیں جو سوروں کی کروائی جاتی ہیں ان کا مقصد صرف ان کی ریڈنگ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر بیان ہونے والے وہ مطالب ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان سوروں کے اندر پیغام دے رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کی خلقت کو اپنے سے نسبت دی اور اس کے بعد اپنے آپ کو مبارک کہا کہ اللہ تعالیٰ مبارک اور بابرکت ہے کہ جس نے موت کو اور حیات کو خلق کیا. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اس سے کوئی فرار نہیں ہے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی رہو گے، تم کہیں بھی چلے جاؤ، کسی سوراخ میں، کسی غار میں، کسی پہاڑ پر، کسی بھی جگہ تم چلے جاؤ، موت تم کو پالے گی. چاہے تم مستحکم قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو جاؤ، مستحکم قلعوں میں ہی اپنے آپ کو کیوں نہ بند کر لو، موت تمہیں وہاں پہنچ جائے، جو ہے وہ پالے گی. تقریباً 165 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کا ذکر کیا ہے. موت کو 165 دفعہ یاد کرا ہے کہ یاد کرو موت کو، یاد کرو موت کو. یعنی کسی ایک موضوع کا اتنی زیادہ دفعہ تکرار ہونا یعنی اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذکر کتنا اہم تھا. روایات میں اس کی کثرت سے، جسے کہتے ہیں کہ ہمیں روایات ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے جو نمائندے ہیں انہوں نے موت کی طرف کتنی توجہ دلائی ہے. ذکر موت کو یاد کرو، یاد کرو، ذکر کرو موت کا، یہ تمہارے اندر مختلف چیزوں کو ختم کرتی ہے. مولانا امیر مومنین علیہ السلام کی ایک طولانی وصیت ہے اپنے بچوں کو. اس وصیت کے اندر، اس وصیت کو ایک کتاب ہے کشف المحجہ لثمرۃ المحجہ ابن طاؤوس، جن کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، دعاؤں کی کتابوں سلسلہ میں ابن طاؤوس نے اس کو ذکر کیا ہے. علی ابن موسیٰ ابن طاؤوس ان کا نام ہے.
یہ ایک دعا، ایک نصیحت، ایک وصیت مولا علی علیہ السلام، دعا نہیں ہے وصیت اور نصیحت ہے جو مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کو یہ نقل کرتے ہیں. اس کا ایک حصہ میں نے اپنے اقتباس کے اندر جو ہے وہ اس سے میں نے اقتباس کیا ہے. فرماتے ہیں مولا وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ أَغْبَةً قَوْدًا الْمُخِفُّ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا فِي الْمُسْقِلِ. جان لو کہ تمہارے سامنے ایک سخت اور دشوار گھاٹی ہے. گھاٹی آپ کو پتہ ہے وہ راستہ پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے جو بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، اسے گزرنا اسے گھاٹی کہتے ہیں. کہتے ہیں جان لو کہ تمہارے سامنے ایک سخت اور دشوار گزار گھاٹی ہے، اس میں ہلکا بوجھ رکھنے والا بھاری بوجھ والے سے بہتر حال میں ہوگا. یعنی اس گھاٹی میں جو کم سامان کم بوجھ اپنے اوپر لاتے ہوئے ہوگا وہ زیادہ آسانی سے سفر کرے گا بنسبت اس کے کہ جو زیادہ سامان لا کے سفر کر رہا ہوگا. وَالْمُبْطِئُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِعِ وَأَنَّ مَحْبِطَكَ بِهَا لَا مَحَالَةَ عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ. کہتے ہیں کہ اس میں سست چلنے والا تیز چلنے والے سے بدتر حال میں ہوگا، اور اس کی گھاٹی کے بعد تمہارا ٹھکانہ لازماً جنت یا جہنم ہوگی. فرتد لنفسک قبل نزلک، بس اپنے لیے پہلے سے تیاری کر لو، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، اس سے پہلے کہ تم وہاں اس گھاٹی کے اندر اترو. ووطئ المنزل قبل حلولک، اور منزل کو ہموار کر لو اس سے پہلے کہ تم وہاں پہنچو. یعنی اس گھاٹی کو تم خود اپنی زندگی کے اندر ہموار کر سکتے ہو. یعنی وہ بہت دشوار گزار ہے، اس میں گزرنا بہت سخت ہے. اگر تم چاہو تو اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے اس گھاٹی کو جو ہے وہ ہموار کر سکتے ہو. فلیس بعد الموت مستعتاب، کیونکہ موت کے بعد کوئی تلافی یا معافی مانگنے کا موقع نہیں رہے گا. یہ روایات یا یہ نصیحتیں یا یہ وصیتیں، ان میں جو جملے بیان کیے جاتے ہیں کہ موت کے بعد تلافی کا، موت کے بعد توبہ کا، موت کے بعد کسی بھی اعمال کے اندر اندراج کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کر کے جاتا ہے، جو بوجھ وہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور جس بوجھ کو وہ اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیتا ہے، وہی قیامت کے دن اس کے کام آنے ہوتے ہیں، وہی اعمال اس کے کام آنے ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی دوسرے کے عمل یا کسی دوسرے کے صدقہ یا کسی دوسرے کے خیرات کی وجہ سے انسان کا اسٹیٹس جنت یا جہنم میں تبدیل نہیں ہوتا. آپ جتنے بھی اعمال اس کے لیے انجام دیتے ہیں وہ اس کے درجات تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن جنت سے دوزخ یا دوزخ سے جنت میں جانے کا جو پروسیس ہے وہ آپ کے اعمال کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ اسی شخص پہ منحصر ہے کہ جو اعمال وہ اپنے دنیا میں کر کے گئے اسی پہ منحصر ہے. تو مولا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس مرحلے میں، اس گھاٹی میں اترنے سے پہلے جو سب کے ساتھ یہ سفر پیش آنے والا ہے، اس گھاٹی کو اپنی زندگی کے اندر ہموار کر لو اپنے اعمال کے ذریعے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ولا الا الدنیا منصرف، اور نہ ہی دنیا کی طرف واپس آنے کا کوئی راستہ ہوگا. یعنی تمہارے پاس نہ تمہارا عمل وہاں پہ کوئی مانا جائے گا، نہ تمہاری وہاں پہ معافی ہوگی، اور نہ ہی دنیا کی طرف واپس آنے کا کوئی راستہ ہوگا. کیونکہ قرآن مجید بہت سارے ایسے واقعات اور آیات ذکر کرتا ہے کہ اس میں لوگ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، اے اللہ ہم نے تیری حقیقت، تیری جو ہے وہ سچائی کو دیکھ لیا، صداقت کو دیکھ لیا، اب ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے وقت کی زندگی کریں گے. اس طرح کے بہت سارے جملات آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی واپسی وہاں سے موجود نہیں ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو ہمارے ہاں ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ڈراؤنا اور ایک خطرناک خیال بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بلکہ یوں کہہ لیں کہ موت کے نام سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. اگر کسی کی موت کا ذکر کر دو تو وہ کہتا ہے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے گا، اللہ نے کرنا ہے. خدا نہ خواستہ نہیں ہے موت کے معاملے میں. اللہ نے یہ سب کے جسے کہتے ہیں ساتھ یہ لکھا ہوا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ڈالتی. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں. فرعون جیسے لوگ، فرعون جیسے لوگ جو ہیں وہ موت کے بارے میں انکاری نہیں، اپنی زندگی میں اپنی قبریں بنواتے ہیں کہ وہ اس زندگی کے اندر نہیں رہیں گے، لیکن وہ اپنی قبر اپنی زندگی میں بنا رہے تھے کہ ان کو مرنا ہے. یعنی موت کی حقیقت سے کوئی بھی جو ہے وہ ایسے انکاری نہیں ہے. ہم جب دنیا کے اندر دیکھیں کہ موت کو لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے سامنے ڈیفائن صحیح طرح نہ کر پانے کی وجہ سے لوگوں میں یہ مسکنسیپشن پایا جاتا ہے. موت اصل میں ہے کیا؟ موت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال جو ہے وہ ٹرانسفر کو کہتے ہیں. ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ٹرانسفر ہونا انتقال کہلاتا ہے. جب ہم کوئی نیا گھر لیتے ہیں تو نئی گاڑی لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فرض کریں مثال کے طور پہ ہم رہ رہا ہوں کسی پاکستان کے کسی ایسے ایریا کے اندر کہ جہاں پہ سڑکیں بھی نہ ہوں، جہاں پہ گھر ٹوٹے پھوٹے ہوں، جہاں گیس بھی نہ ہو، جہاں کچھ بھی نہ ہو، اور وہاں سے ہم جو ہے 20 سال یا 25 سال اپنے آباء و اجداد کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد، 2-3 نسلیں اس گھر میں گزارنے کے بعد کوئی ایک آدمی ان میں سے قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اچھی سوسائٹی میں کسی اچھی جگہ پر گھر لے لیتا ہے، اور جانے جب لگتا ہے تو لوگ اس سے کہیں گے تمہیں ڈر نہیں لگتا وہاں جاتے وقت؟ تمہارا آبائی گھر تھا یہاں پہ. تو وہ خوشی خوشی بتاتا ہے کیوں بھائی میں اس سے اچھی اسٹیٹس والی جگہ پہ جا رہا ہوں، اس سے بہتر جگہ پہ جا رہا ہوں. یعنی جب انسان کسی بہتر جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے تو بڑی خوشی خوشی بتاتا ہے کہ میں اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہوں. لیکن موت کے بارے میں انسان ہمیشہ ڈاؤٹ کا شکار رہتا ہے کہ میں اس زندگی میں مروں گا
تو وہاں پہ مجھے کیا اسٹیٹس ملنے والا ہے، کیا اسٹیٹس مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہے، وہ مجھے معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مرنے سے پہلے اس کو وہ تمام حالات، وہ تمام واقعات، وہ تمام محبتیں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو دکھا دیتا ہے کہ جو اس نے زندگی میں کی ہوتی ہے. صلوات بھیجو مولا جگہ ایک اور صلوات بھیجو محمد. تو ہم اس کو بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ منتقل ہو رہے ہیں. جب انسان کسی پست جگہ سے، کسی بلند جگہ پہ، کسی پرانی جگہ سے کسی نئی جگہ پر، کسی سستی جگہ سے کسی مہنگی جگہ پہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے، ایک نئے اسٹیٹس میں، ایک اچھے اسٹیٹس سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ خوشی سے لوگوں کو بتاتا ہے، بلکہ ترکیبیں بتاتا ہے کہ تمہیں اگر اس طرح کا جو ہے وہ انتقال کرنا ہے، تمہیں اس طرح کی اگر منتقلی کرنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تمہیں ٹرانسفر کرنا ہے، تو تم یہ کام کرو تو تمہیں بھی اس طرح کے کام کے نتیجے میں فلاں جگہ پہ اچھی جگہ مل جائے گی. یہ انسان کے جسے کہتے ہیں ایک نفسیاتی اور ایک عمل ہے کوئی جو انسان اپنی زندگی میں چاروں طرف اپنے دیکھتا رہتا ہے. ایک مرحلہ جو موت کا ہے یہ تو سخت ہے ہی ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ لوگ جو ہیں اس سے جو ہے وہ آگاہ رہیں. اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ان سے دور ہو جاتی ہیں. لیکن موت سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے جس کو قرآن مجید ذکر کرتا ہے. اس کے بارے میں عموماً ہم سنتے ہیں لیکن اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم ہوتی. آج میں نے چاہا کہ اس مرحلے کو جو موت سے پہلے کا مرحلہ ہے اس مرحلے کو کوشش کروں کہ آپ کے سامنے بیان کروں قرآن اور احادیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. کہتے ہیں موت کی بے ہوشی یا موت کا نشہ یا موت کی بدحالی یقیناً طاری ہوگی. یعنی سکرات کہتے ہیں موت سے پہلے کا وہ وقت کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے اس وقت جو حالت کیفیت ہوتی ہے اس کو نشے سے تعبیر کیا ہے. آپ سکرات کہتے ہیں نا کہ نشے کی حالت کو سکرات کہتے ہیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. سکارا کا لفظ آپ نے سنا ہے نا کہ نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یعنی نشے کی کیفیت میں انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اس کے دماغ سے اس کا ہوش غائب ہو جاتا ہے، اس کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ نہ وہ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے نہ وہ اس دنیا میں قدم رکھا ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں روایات آئی ہیں کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں اس کے سامنے سارے کے سارے مجسم ہو کے آنے لگتے ہیں. یعنی یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی 40 سال 30 سال 50 سال جتنی کی بھی وہ زندگی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ان چند سیکنڈوں کے اندر پوری کی پوری اس کی جسے کہتے ہیں ذہن کے اندر ایک مرور ہو جاتی ہے، ایک ریوائنڈ، ایک ریل چل جاتی ہے اس میں. ایک دفعہ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ ایک آدمی کا، ایک نارمل آدمی تھا، اس کا برین اسکین ہو رہا تھا اور اس برین اسکیننگ کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی. یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا واقع ہوا کہ برین اسکیننگ کے دوران جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی. ہوئے ہوں گے اور بھی واقع، لیکن یہ واقعہ رپورٹ ہو گیا، کسی اچھی جگہ پہ ہو رہا ہوگا. اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس کی ذہن کی کیفیت دیکھی کہ اس لمحے میں جس لمحے پہ موت نکلی ہے اس سے چند منٹ اور چند وقت پہلے اس کی برین کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بڑھ گئی تھی کہ جتنا اس نے اپنی 30 یا 40 سال کی زندگی میں اس کے اپنے دماغ سے کام کیا تھا وہ ساری ایکٹیویٹی جتنی اس ذہن نے کی ہوگی وہ ایکٹیویٹی اس آخری لمحات کے اندر، ان آخری وقتوں کے اندر دوبارہ سے جیسے ہوا کہ اتنی زیادہ بڑھ کے کڑی، یعنی کئی 100 گنا ایکٹیویٹی اس کی دماغ کی بڑھ گئی ان آخری لمحات کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کے تمام اعمال اس کو آخر میں دکھا دیے جاتے ہیں. آپ کو کئی روایات کے اندر، کئی علماء کے قصوں میں اس طرح کے واقعات مل جائیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ کومے میں چلا گیا، بالکل سکرات الموت اس پہ آ گئی، لیکن اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی. اور وہ ایک عالم کا ایک قصہ عموماً علماء اپنے درس اخلاق کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم تھے، ان کے پاس لوگ آخر وقت میں آئے اور کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، تو وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے. کئی دفعہ ان سے کہا کلمہ پڑھیں، کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو خیر تھوڑے دیر بعد یا تھوڑی دیر بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہوئے اور اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو طبیعت ان کی صحیح ہو گئی. یعنی وہ بالکل کوما میں چلے گئے تھے، اس کے بعد ہوش میں آئے تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنی ایک چیز گھڑی تھی یا کتاب تھی، کہا کہ اس کو لے کے آؤ. وہ جب لے کے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو یا اس گھڑی کو اپنے پیروں تلے جسے کہتے ہیں نا کہ توڑ دیا. اس گھڑی تھی کوئی وہ پیروں، علماء ایک گھڑی لگاتے تھے ایسے زنجیر والی، ایسے لگاتے تھے، بڑی خوبصورت گھڑی ہوتی تھی، بڑی سوئس کی بڑی مشہور اور مہنگی گھڑی ہوتی تھی. تو انہوں نے اس گھڑی کو نکال کے اپنے پیروں سے توڑ دیا. کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے اس دنیا میں اس گھڑی سے اتنی محبت تھی کہ میں جہاں جاتا تھا بڑے سنبھال کے کہ اس میں نشان نہ لگ جائے، اس کی صفائی، اس کی تمام چیزیں بڑے خیال رکھتا تھا، بڑی محبت تھی اس کی. جب میری جان نکلنے کا وقت آتا اور جب تم لوگ مجھے کہتے کہ کلمہ پڑھو، آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ دہرا لو، تو یہ شیطان میرے پاس اس گھڑی کو لے کے آتا اور کہتا کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا تو میں اس گھڑی کو توڑ دوں گا. کہتے ہیں اس وقت حالت ایسی ہوتی کہ انسان اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا
اس کی محبت میں. کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے دنیا کے اندر انسان کو لگاؤ ہوگا, ہر وہ چیز جس سے دنیا میں اس نے دل لگایا ہوگا, وہ چیز قیامت میں شیطان اس کے سامنے لے کے آ جائے گا. کیونکہ قیامت کہہ رہا ہوں, سکرات موت کے وقت فرشتے بھی آتے ہیں اور شیاطین بھی آتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنزل علیہم الملائکہ, کہ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو علامہ مرحوم طبرسی اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے تنزل علیہم الملائکہ, یہ اس وقت کے بارے میں ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے, جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے. یہ وہ وقت ہے جس کا ذکر کیا گیا. اور اسی طرح بیان کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ہی دوسری آیت کے اندر وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, کہ شیاطین جو ہیں ایسے موقع پر اپنے اولیاء جو ان کو دنیا میں دوست رکھتے تھے, جو ان کی باتوں پر چلتے تھے, اپنے ان اولیاء کو شیاطین بھی ایسے وقت میں وحی کرتے ہیں, اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. تو دونوں اپنی طرف سے کوششوں میں ہوتے ہیں کہ جان نکلتے وقت جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیں. شیطان کا پورا جسے کہتے ہیں زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی طرح انسان کو مرتے وقت جو ہے وہ بے دین اس دنیا سے جانے دے. اور فرشتے جو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ ایمان کی حالت میں چلا جائے. اسی لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری عاقبت بخیر فرمائے. بہت سارے لوگ زندگی میں بہت نیک اور دیندار ہوتے ہیں, لیکن مرتے وقت جو ہے ایمان یا کفر جو ہے اس کا فیصلہ ان کی دنیا سے لگاؤ اور ان کی دنیا سے محبت جن چیزوں سے وہ کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ہو جاتا ہے. قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور سکرات کے بارے میں کثیر روایات اور آیات موجود ہیں. یعنی ساری ہم یہاں پہ نہیں پڑھ سکتے. ان میں سے کچھ جو روایات ہیں ان کو میں یہاں پہ ذکر کروں گا. ایک سروات میں محمد والے کہتے ہیں روایات کے اندر, میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, روایات کے اندر جو ہے وہ ایک لفظ آیا ہے وَحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمَوْتَ وَقُرْبَةً وَقُرْبَهُ وَسَكَرَاتِهِ وَأَعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ. اور اے اللہ کے بندو, یہ مولا فرما رہے ہیں کہ اور اے اللہ کے بندو, موت سے اس کے قریب آنے اور اس کی سختی سے ڈرو. موت سے ڈرو, اس کے قریب آنے سے اور اس کی سختی سے ڈرو, اور اس کے سکرات سے جو ہے اس سے ڈرو, اور اس کے لیے تیاری کر لو. اس کے سکرات کے لیے تیاری کر لو. یعنی کیا, موت کی تیاری تو کرنی ہے, اس کے سکرات کی بھی تیاری کر لو کہ سکرات کے عالم میں جب انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے, اس موقع کے لیے انسان نے اپنی کیا کیا کوششیں زندگی کے اندر کی ہیں. کیونکہ موت ایک بہت بڑا معاملہ اپنے ساتھ لے کے آتی ہے, بہت بڑا معاملہ. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مال, اولاد, گاڑیاں, تجارتیں, جو چیزیں اس کو دنیا کے اندر محبوب ہوتی ہیں, وہ ساری جو وابستگیاں اس کی زندگی کے اندر جن چیزوں کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری وابستگیاں مرنے سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے گھمانی شروع کی جاتی ہیں. یہ چیز جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ ساری کی ساری اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس سے مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں ان چیزوں سے جو ہے وہ استفادہ کرنا چھوڑ دے یا ان چیزوں کو حاصل نہ کرے. ان چیزوں کو حاصل کرے لیکن ان سے محبت نہ کرے کہ اتنا ان سے لگاؤ ہو جائے کہ انسان ان کے بغیر رہ نہ سکے. حضرت سلیمان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں ایک آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت ایسے ان کے ہاتھ میں لے لی تھی کہ جنوں اور انسانوں کو ان کے قبضے میں کر دیا تھا. لیکن جان جاتے وقت ان کے بہت سارے واقعات ہیں, گھوڑوں کے ساتھ ان کی محبت کا واقعہ, مختلف واقعات ہیں ان کے, کتنی ان کے پاس پاور اور کتنی دولت اور کتنی خوبصورت چیزیں ان کے پاس تھی. اس کے باوجود جب حضرت سلیمان علیہ السلام گئے تو کتنی سادگی سے گئے. ایک عصا کے سہارے کھڑے تھے اور ملک الموت آ گیا اور ملک موت نے آ کے ان کی جان وہاں سے قبض کر لی. یعنی کوئی وابستگی دنیا سے ایسی نہیں تھی. ساری دنیا کی چیزیں, ساری محبوب چیزیں سب, لیکن وابستگی دنیا سے کے بجائے ان کی اللہ سے تھی. آپ کو وہ واقعہ حضرت سلیمان کا یاد ہوگا کہ جب گھوڑوں کو انہوں نے بھیجا اور وہ گھوڑے دوڑ کے ان کے سامنے آئے تو وہ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے. قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا, گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے. تو کسی نے ان کو توجہ دلائی کہ یہ تو دنیاوی چیزیں, آپ ان کے اوپر ایسے خوش ہو رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے ایسے خوش ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیزیں عنایت فرمائی. یعنی اللہ کا شکر ہمیشہ ہر چیز کے ساتھ انسان کو ادا کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد مولانا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک اور سوال ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق, کہ تمہارے اوپر آنے والا ہے وہ موت کے سکرات کا, وہ موت کی بدحالی کا, وہ موت کے بھلانے کا وہ وقت کہ جس کے بعد موت جو ہے وہ حق ہے. یعنی موت کے بعد وہ مرحلہ, سکرات کا مرحلہ حق ہے, اس کے بعد موت حق ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ من احب ان یخفف اللہ عز وجل عنہ سکرات الموت, جو شخص یہ چاہے کہ اللہ عز وجل اس سے موت کی سختیوں کو ہلکا کر دے. یعنی امام نے سکرات کے وقت جو مشکلات آتی ہیں ان سختیوں کو ہلکا کرنے کے لیے امام نے رائے حل بتائے. یہ دو رائے حل بتا کے انشاءاللہ میں اپنے خطبے کو تمام کروں گا اور باقی انشاءاللہ دوسرے خطبے کے اندر
مولا فرماتے ہیں من احب ان یخفف اللہ عز وجل عنہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ عز وجل اس سے موت کی سختیوں کو ہلکا کر دے تو پہلا کام وہ یہ کام کرے فلیکن لقرابتہ وصولا، کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وصل رہے. یہاں پہ صلہ رحمی کا ذکر نہیں آیا، وصل ہونے کا ذکر آیا ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحم کرو. وصل ہونے کا مطلب یہ کہ خالی ان کے ساتھ معاملات کو اس طرح پورا نہیں کرنا کہ فون کر کے پورا کر دیا، معاملات کو اس طرح پورا نہیں کرنا کہ ان کو ایک خط لکھ دیا، ان کو ایک میسج کر دیا، کیونکہ صلہ رحم اس طرح بھی پورا ہو جاتا ہے. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کوئی پاکستان میں رہتا ہے، آپ نے یہاں سے ان کو جو ہے فون کر دیا، ایک طرح سے صلہ رحمی کا ایک حق ادا کر دیا آپ نے. لیکن وصل رہنے کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے، وصل رہنے کا ایک مقصد یہ کہ ان کے ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم کسی کو رہتی ہے. آپ کے نزدیک کسی کزن کو، کسی میاں بیوی کے درمیان، کسی ماں باپ کے درمیان، کسی بچوں اور باپ کے درمیان، کسی کے درمیان اس طرح کی کوئی ایسی پرابلم موجود ہے کہ جس کے اندر وہ الجھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بات کی وجہ سے، آپ کے کسی بھی اقدام کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں. تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنا قدم آگے بڑھائیں. اپنے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے ابھی، آپ اپنا قدم آگے بڑھائیں اور اس مسئلے کو اپنے پورے، جسے کہتے ہیں نا، اپنی پوری استطاعت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ایک سوال ہے جو مولانا محمد، بلکہ یہاں پہ امام حسن مشتبہ کی ایک روایت کو میں آپ کے سامنے اسی کے ذیل میں، کیونکہ یہ جب کہا گیا نا کہ فلیکن لقرابتہ وصولا، امام حسن مشتبہ فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے لیے اپنے مال، اپنی جاہ اور اپنی خوش اخلاقی اور خوش کلمات، اپنے اچھے کلمات کے ذریعے اس کی مدد کرو. یہ تمہارے لیے سکرات کے وقت، جب تمہاری موت کا وقت قریب ہوگا، جب تمہاری موت آنے والی ہوگی، اس وقت تمہاری لیے آسانی کا باعث ہو گیا. تو ایک کام کیا بتایا؟ ایک کام یہ بتایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو؟ وصل کرو. وصل یعنی ان کے ساتھ جڑ کے رہو، ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرو. دوسری چیز جو فرماتے ہیں مولا کہ تمہارے سکرات کو کے وقت خوف کو آہستہ کر سکتی ہے یا کم کر سکتی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْهِ بَارًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا. جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے سکرات الموت جو ہے، اس کے لیے موت کے آخری لمحات جو ہیں جس میں انسان بدحالی کا، بے ہوشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ موقع اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور یہاں پر لفظ جو ہے وہ والدین کے لیے لفظ بار استعمال ہوئے. لفظ بر آپ نے سنا ہے، بر معنی ہوتا ہے نیکی، یعنی والدین کے ساتھ بار یعنی بہت زیادہ نیکی کے ساتھ پیش آنا ہے. یعنی والدین کے ساتھ یہ نہیں کرنا کہ وہ سوال کرے تو ان کا مسئلہ حل کرو، ورنہ تو وہ سائل ہو جائیں گے. یہ نیکی نہیں ہوئی. کسی کے سوال کرنے پر اس کو دینا یہ نیکی نہیں ہوتی. وہ آپ اس کی مشکل حل کر رہے ہیں ایک طرح سے، اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا اس کا. لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ والدین جس طرح بچے کی ہر پرابلم کو، بچے کی ہر چیز کو جانتے ہیں کہ کس طرح بچہ کون سی خواہش کس وقت رکھتا ہے، اسی طرح بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے رہتے اس بات کو جان جاتا ہے کہ والدین کی کیا ضروریات ہیں. اس لیے ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا ہے اس بارے میں کہ والدین کے ساتھ، ایک جگہ نیکی کا آیا اور ایک جگہ کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں سکرات موت اس کے اوپر ہلکے ہو جائیں، سکرات کی موت کی شدت اس کے اوپر محسوس نہ ہو اور اس میں وہ گمراہ نہ ہو اور ایمان کے ساتھ اس حالت میں جائے، تو کم از کم امام کی حدیث کے مطابق یہ 2 کام ضرور کرے. ایک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وصل ہے، ایسے ان کے ساتھ جڑا رہے کہ ان کی مشکلات حل کرنے میں ان کی مدد کرے، جو جس کے لیے کام کر سکتا ہے وہ اس کام کو انجام دے. دوسری اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کو انجام دے. کیونکہ یہاں پہ لفظ ایک ایسا استعمال کیا امام نے کہ 2 الگ الگ لفظ استعمال کیے، ایک وصل کا اور ایک بر کا. یعنی نیکی کو الگ استعمال کیا ہے اور وصل کو، جس سے سب صلہ رحم سے لیتے ہیں، اس کو ایک الگ طریقے سے استعمال کیا. بہرحال میں اس زیادہ ملائم نہیں ہوگا، اگلا جو اس کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ موت سے پہلے جو سکرات کے لمحات آئیں، اے اللہ ان لمحات کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ وہ کام جو ان لمحات میں مشکلات کو دور کرنے کا سبب ہے، اے اللہ ان کاموں کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم اور ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ ان کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے، ان کے حقوق کو ادا کرنے اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے نیک اعمال انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان تمام محافل اور ان مجلسوں اور ان تمام دینی محفلوں کے ذریعے تقوی الہی کے حصول میں ہماری مدد فرما. یہ دور دوسرے خطبے میں انشاءاللہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی ہیں لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اکٹھا بیان کیا جا سکے. صرف کچھ چیزوں کو ذکر کروں گا کہ کل 9 اپریل کا دن گزرا. 9 اپریل ایک بہت بڑی شیعہ جسے کہتے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر یا یہ کہیں گے شیعت کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت جس کا کل روز شہادت تھا شہید محمد باقر الصدر، ان کی کل برسی تھی. اور اس کے علاوہ وہ تمام شہداء جو ایران کے اندر لبنان کے اندر مختلف جگہ پہ ہوا ان کا ایک طرح سے چیلنج بھی تھا ایران کے شہداء کا. اسی مطابقت سے میں آج کچھ چیزیں شہادت کے حوالے سے اور شہداء کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کروں. کچھ چیزیں میں نے مجلس کے اندر بیان کی تھی، آج ان سے ہٹ کے 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ دور جہاں بہت مشکلات کا ہے لہٰذا ایک طرح سے یہ ہمیں سخت بھی لگتا ہے، بہت ساری سختیاں مومنین کے اوپر آئی ہیں، لیکن دوسرے لحاظ سے یہ اچھا بھی ہے. اور بدلتے ہوئے حالات میں بدلتے ہوئے حالات سب چل رہے ہیں، ان میں ہمیں بدلتے ہوئے چہرے، بدلتے ہوئی وفاداریاں، بدلتے ہوئے خیالات، بدلتے ہوئے کردار اپنے اطراف میں چاروں طرف دیکھنے کو مل رہے ہیں. چاہے وہ ایک خطہ ہو، چاہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ مختلف لوگوں پہ جو کہ ایک بصیرت رکھتے ہیں ان کے اندر ہم یہ حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہمیں آج حق کی پہچان کے لیے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہمیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ فتنے اور چاروں طرف مختلف قسم کی باتیں اتنی پھیلی ہوتی تھیں کہ بہت ساری چیزوں کو چوز کرنے میں کسی کی ایک بات بہت اچھی لگ رہی ہوتی تھی، کسی کی دوسری بات اچھی لگ رہی ہوتی تھی، بہت ساری باتیں ہمیں اچھی بھی لگ رہی ہوتی تھیں، بہت ساری باتیں بری بھی لگ رہی ہوتی تھیں. لیکن اصل میں بات وہ ہوتی ہے جو عملی طور پہ میدان کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. اچھی باتیں کرنے والے آپ کو بہت سارے جو ہے وہ غیر مسلمانوں کے اندر بھی مل جائیں گے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں. لیکن میں کل ایک اہل سنت کسی مفتی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں آج کل کے حالات میں ان کا کوئی کلپ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو صحیح مانیں کہ میرے بعد میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک ناجی اور ایک حق پر ہوگا، تو آج دنیا کے سامنے ایک چیز عیاں ہو گئی کہ ان فرقوں میں سے، ان مذاہب میں سے، ان عقیدے کے تبدیلی کے ساتھ رہنے والوں میں سے کہ اگر کوئی سامنے نظر آ رہا ہے دشمن کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوا، تو وہ ایک ہی قوم یا ایک ہی نظریے کا ماننے والا ہے کہ جو کہ فاتح خندق میں نے خاص طور پر استعمال کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان آیا ہے. تو یہ جو اگر ایک قوم نظر آئی تو وہ مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک قوم تھی جس نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے جسے کہتے ہیں قربان کرنے میں کسی قسم کا دریغ نہیں کیا کہ قربانی ہو کس چیز کے لیے رہی ہے. آیا یہ قربانی کسی ملک کے لیے ہو رہی ہے یا یہ قربانی دینی پڑ رہی ہے کسی مظلوم کے حمایت میں آواز اٹھانے کی وجہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے درد کو اپنے دل میں محسوس نہ کرے تو اپنی مسلمانیت کی طرف دوبارہ توجہ دے کہ وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری پرابلمز یا ساری مصیبتیں جو ایران کے اوپر یا مسلم ممالک کے ان ممالک کے اندر جو اس کے خلاف آواز اٹھائے تھے یا جو فلسطین کے لیے آواز اٹھائے تھے،
ان کے اوپر یہ ساری پرابلمس کیوں آئی؟ آپ دیکھیں کہ شہادت جو ہوتی ہے نا، شہادت وہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہوتی. شہادت کے بارے میں کہتے ہیں شہادت سعادت. وہ سعادت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کے اندر سعادت کے راستے ان کے دلوں میں کھول دیتی ہے. کسی چیز کو بھی فتح کرنے کے لیے اس کی زمین کو، اس کے لوگوں کو جو ہے وہ مار کر اس کو فتح نہیں کیا جاتا، بلکہ جنگیں پہلے ذہنی طور پہ فتح کی جاتی ہیں. انسان کے ذہن میں جو جنگ جیت گیا وہ جنگ جیت گیا، جو لوگوں کے دلوں میں جنگ جیت گیا وہ جنگ جیت گیا. اصل جنگ آج کل زمینی نہیں ہے کہ اس کے اتنے فوجی قتل ہو گئے اور اس کے اتنے کم قتل ہوئے تو یہ ہار گیا وہ جیت گیا، یا وہ جیت گیا یہ ہار گیا. نہیں، آج کل جنگیں جو ہیں وہ ذہنوں کے اندر جیتی جاتی ہیں. کس کے ذہن میں کون سی جنگ جیتی تصور کی جاتی ہے، معاشرے کے اندر کس کو جیت کہا جاتا ہے اور کس چیز کو ہار کہا جاتا ہے. اور ایک چیز دیکھیں کہ جب شہید کا کوئی خون گرتا ہے نا زمین کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس خون کے گرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. میں کل تفصیل سے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کر چکا ہوں، بس ایک چیز آپ کے سامنے مختصر سی بیان کروں گا، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. کہ شہادت کا یا کسی بھی چیز کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت مختصر دورانیے کا ہوتا ہے. کبھی اس کی مدت، میں اپنی طرف سے ایک وہ بتا رہا ہوں کہ کبھی اس کی مدت جو ہے وہ 40 دن، کبھی اس کی 50 دن، کبھی کسی کے لیے 1 سال، کبھی کسی کے لیے یہ 1 لمحہ، یا کبھی کسی کے لیے 4 منٹ یا 5 منٹ بھی ہو سکتی ہے. یعنی وہ جو اثر کسی بھی واقعے کا یا کسی بھی خبر کا آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ اس خبر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ خبر کس لحاظ سے کتنی آپ کے اوپر اثر کرتی ہے. بعض دفعہ اس کا اثر آپ کے اوپر 1 ہفتے تک رہتا ہے، بعض دفعہ اس کا اثر آپ کے اوپر 40 دن تک رہتا ہے، اور بعض دفعہ اس کا اثر آپ کے پاس 4 منٹ نہیں رہتا. ہم جتنی بھی تقاریر یا جتنی بھی چیزیں سنتے ہیں یہ ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ 4 منٹ اثر رکھتی ہیں. یعنی میں آپ کے سامنے خطبہ 40 منٹ دیتا ہوں نا، تو 4 منٹ پہلے جو میں نے آپ سے بات کی ہوتی ہے وہ 4 منٹ بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پریزرو کریں. آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اثرات کی وجہ سے انسان کا پورا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. آپ سب تقریباً 40 پہ واک میں جا چکے ہوں گے. آپ میں سے اکثر لوگ 90% جو ہے وہ 40 کی واک پہ جا چکے ہوں گے. اس میں آنے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں ہزاروں لاکھوں قسم کے بیہیویئر والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہ آتے ہیں تو سب کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا ہے. ہر کسی کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے دوسرے کے لیے فدا کر دے، اپنی کسی چیز کو کسی دوسرے کے استعمال میں اس طرح لے آئے کہ وہ چیز وہ شخص سامنے والا استعمال کر لے، اس کو بے شک نہ ملے. یہ جذبہ آپ سب اپنی آنکھوں سے 40 کے موقع پر مختلف واک کے درمیان یہ سب آپ دیکھ چکے ہوں گے. یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے، جب انسان کوئی خون دیتا ہے تو وہ خون اصل میں اپنی ٹرانس میں لے لیتا ہے اپنے اطراف اور اپنے سننے والوں کے لیے. اور آج جس شہادت کے عنوان سے میں نے یہ پڑھا تھا شہید صدر، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شہید صدر کا جملہ اصل میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ شہید عارف الحسینی کا نام تو آپ نے سب نے سنا ہے. شہید عارف الحسینی کا جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی برسی مختلف ممالک کے اندر کی گئی. اسی طرح ایران کے اندر مجھے یاد ہے ہمارے استاد بتایا کرتے تھے ایران میں ان کی برسی رکھی گئی، اور اس ایران میں مختلف جو بڑے بڑے خطیب دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آ کے تقریر کی. اسی تقریر کرنے والوں کے اندر ایک نام تھا باقر الحکیم، آیت اللہ باقر الحکیم. یہ عراق سے آئے تھے اس برسی کے اندر شرکت کرنے کے لیے. جب آیت اللہ باقر الحکیم آئے کچھ دنوں بعد یہ بھی شہید ہو گئے. بعد میں جب عراق گئے یہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بم دھماکے میں اڑا دیا گیا. انہوں نے تقریر کی، انہوں نے شہید صدر کا ایک جملہ نقل کیا، اور وہ جملہ یہ فرماتے ہیں کہ دشمن اپنے حریف کو شہید کرتا ہی اس وقت ہے کہ جب وہ اس کے سامنے اتنا پسپا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب اس کو کسی طریقے سے ہرایا نہیں جا سکتا تو اب اس کو مار دیا جائے. یعنی جب وہ شکست کھا جاتا ہے دشمن کے سامنے، اس کے ارادوں کے سامنے، اس کی قوت کے سامنے، اس کے فیصلوں کے سامنے، تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا تو اس کو شہید کر دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ دشمن اپنے حریف کو شہید کرتا ہے تب ہے جب وہ اس کو زیر کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ اپنی شکست کا اعلان اپنے حریف کے قتل کر کے بیان کرتا ہے. یہ بات بیان کرنے کے فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا شہادت ہمیشہ معاشرے میں ترقی اور تبدیلی کا باعث بنتی ہے. شہید باقر صدر جن کی آج برسی ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں شہید اول، شہید آپ نے ثانی، یہ نام سنے ہوں گے. یہ شہید اول، یہ شہید ثانی، یہ خطابات کس کو دیے جاتے ہیں؟ یہ خطابات ان علماء، ان فقہا کو دیے جاتے ہیں کہ جو علم کے بہت زیادہ اعلیٰ درجے پہ آیت اللہ یا مجتہد کے لیول پہ ہوتے ہیں، اور ان کو کسی بہت ہی ظالم حکومت یا بادشاہ یا کسی شخص نے بہت ظالمانہ طریقے سے قتل کیا ہوتا ہے. ان لوگوں کو یہ شہید کا خطاب ملتا ہے. شہید اول جن کو آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ محمد بن مکی العاملی، یہ شہید اول کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ عالم ہے کہ ان جیسا کوئی عالم ہے، یوں کہتے ہیں کہ ان کے علم کے بغیر کوئی آج مجتہد یا اجتہاد کی درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. اگر آپ آج اجتہاد کی کورس کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو لمعۃ الدمشقیہ کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے اپنے قید کے زمانے میں لکھی. یہ بغداد کے اندر رہتے تھے، اور بغداد کے اندر ان کو قتل کرنے کا جو وجہ بنی وہ یہ کہ شیعت کے حق میں آواز، اور اس وقت کے جو مسلمان علماء تھے
انہوں نے حاکم سے ان کی شکایت کی اور ان کے اوپر رفض یا رافضیت کا جو حکم لگاتے ہوئے ان کی قتل کی جو تحریر لکھی گئی، قتل کا جو حکم لکھا گیا، اس میں ان کو لکھا کہ پہلے ان کو اذیت دی جائے، نظر بند کیا جائے، اذیت دی جائے، اور جب جسم کے اندر جان نہ رہے تو پھر ان کو تلوار سے قتل کر دیا جائے، اور تلوار سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو لٹکا دیا جائے، اور لاش کو لٹکانے کے بعد جب یہ بالکل لاش سوکھ جائے، سڑ جائے، تو اس کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی جائے۔ یعنی سوچے کتنا سخت تھا، اکیلے رہ گئے تھے، بہت سارے شیعہ ان کے فالوورز موجود تھے لیکن یہ اکیلے رہ گئے۔ اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، الہی میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، میری تو مدد کر، میری نصرت فرما۔ لیکن بعض دفعہ ایسا یہ ہوتا ہے، یہ شہید صدر کا میں جملہ بیان کر رہا ہوں، بعض دفعہ شہید صدر بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو گمنامی میں شہید کروا کر اس کا اثر آتی دنیا تک، جب تک دنیا رہتی ہے اس وقت تک باقی رکھنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کی پیروی میں ہر زمانے میں ایسے علماء، ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گمنامی میں اپنا خون بہا دے اسلام کی خاطر۔ کیونکہ جب شہید صدر کو پکڑا گیا تو ان کو بھی بہت مارا گیا، بہت ان کے بارے میں بہت ساری باتیں، اتنا مارا گیا، اور جب وہ حکومت کے خلاف بات کرتے تھے، باز نہ آئے، انہوں نے اسلامی حکومت کا نظریہ اپنے ذہن سے نہ نکالا اور صدام کے خلاف جو ہے انہوں نے بغاوت نہیں چھوڑی، تو ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ ایک شخص ان کا چاہنے والا ان کے پاس ملنے آیا اور کہا کہ آپ مر جائیں گے، آپ کو یہ مار دیں گے، اور یہاں پہ چائے کی پیالی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔ تو انہوں نے شہید صدر نے جملہ فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتباع نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر زمانے میں امام حسین کی اتباع، یعنی اتباع جس طرح امام حسین نے اپنی جان دی تھی، اس طرح بہت سارے لوگ اس اتباع میں اپنی جانیں ایک گمنام علاقے کے اندر اپنے خون کو بہا کر جو ہے وہ گنوا دیں اللہ کی راہ میں۔ اور اسی طرح شہید صدر کے بارے میں بہت ساری ملتی ہے کہ ان کی بہن کو ان کے سامنے اذیت دی گئی، ان کی جسم کی ہڈیاں توڑ دی گئی۔ بنت اللہ، شہید بنت اللہ جو ان کی ساتھی تھی اور ان کے جلسات کے اندر شرکت کیا کرتی تھی، پہلے شہید صدر جب اس سے نہیں مانے تو ان کی بہن کو، آمنہ بنت الہدا، ان کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، اور بعض اب یہ کہا تھا، حقیقتیں کہا تھا نہیں، کہ ان کے لاشیں کو جلتے ہوئے کڑھائی کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر بھی جب شہید صدر نہیں مانے تو پھر شہید صدر کو بڑی مظلومانہ طریقے سے قتل کر کے ایک کھلے میدان میں، عراق یعنی اس نجف سے دور، اس زمانے میں وہ علاقہ بالکل بنجر میدان تھا، اس میدان میں گاڑ دیا گیا۔ وہ تو بعد میں جس دفنانے والے نے، جس نے گاڑا تھا، ان میں سے کوئی جو ہے وہ دوبارہ سے پلٹا، اس کا دل پلٹا تو اس نے نشاندہی کی۔ آج آپ دیکھیں وہ جگہ کتنی مشہور ہو گئی ہے، جب آپ مشی پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک کنارے پہ مشی کے دوران شہید صدر کی قبر ایک بڑا سا مقبرہ بنا نظر آتا ہے۔ آج اس جگہ مقبرہ بن گیا، لیکن اس زمانے میں صدام نے پوری کوشش کی تھی کہ ان کو ایسی گمنام جگہ پہ گاڑ دے، خالی میدان میں ان کو گاڑ دیا۔ بعد میں پھر پتہ چلا ان کی خبر کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ شہادت کبھی بھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی، تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس اثر کو، اس ٹرانس کو محفوظ کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی انسان کسی محفل کے اندر، کسی مجلس کے اندر یا کسی شہادت کے اثر کے تحت ہو، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے، یہ شہادت ہوتی کس لیے؟ یہ شہادت اثر اس لیے رکھتی ہے کہ شہید اپنا خون دے کے اس شہود کو معاشرے کے اندر پھیلا دیتا ہے، اپنے خون کو جب زمین میں ڈالتا ہے، اس خون کی روانی، اس خون کی شہادت، تمام اس شہود کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کے ذہن پہ اثر کرتی ہے۔ اور وہ شہود کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حق کی گواہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حق کی خاطر، اللہ کی کبریائی کی خاطر، اللہ کی یہ بڑائی کی خاطر اپنی جان دے رہا ہوں۔ اور وہ شہادت جب انسان کے اوپر اثر کرتی ہے تو انسان اپنے عادات اور اقوال کو بدلتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب وہ انسان اس ٹرانس میں ہو، جب کسی محفل یا کسی جگہ پہ بیٹھا ہو ایسی جگہ پر، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی وعدہ کرے، کسی برائی کو، کسی ایسی نیکی کو انجام دینے کا، کسی برائی کو ختم کرنے کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا جس سے قرب حاصل کر سکے۔ اگر وقت پہ نماز پڑھنے کا اس کے اندر نہیں تھا تو اب وقت پہ نماز پڑھنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرے۔ ہر محفل سے اگر وہ ایک عہد اللہ تعالیٰ سے کر کے اٹھے، اس ٹراس سے نکلنے سے پہلے وہ اللہ سے کوئی عہد کر لے، ایسا عہد جس کو توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اتنی ساری ہزاروں مجالس میں، ہزاروں محافل میں دینی ہم شرکت کرتے ہیں، اگر ہر جگہ کوئی ایسی بات سمجھ آئے کہ جو ہمارے اندر اثر اور تبدیلی کا باعث بنے، تو انسان کے کیا پورے کے پورے معاشرے آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا کہ ان شہداء کے خون کا جو اثر ہے اور تمام سید الشہداء کے چاہنے والوں کے خون کا جو اثر ہے، اے اللہ تعالیٰ اس اثر کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بھی شہادت کے جذبے کو بیدار فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہمارے جو بزرگان دنیا سے جا چکے ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا شہداء کے درجات کو بلند فرما، اور ہماری دعائیں اور ہمارے جو اعمال ان کے لیے انجام دینے ان کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنا۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا جو علماء کرام علم کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے دین پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی زندگی اور سلامتی کو
ان کی محافظت فرما، اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر اعمال میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على